مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ اللہم صلی علی محمد، مولا کائنات خود بیان فرماتے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، مگر کبھی مولا نے آسمان کے راستے بتائے نہیں. جانتے تھے، اول تو پوچھنے والے لوگ ایسے تھے نہیں جو پوچھتے، اور اگر پوچھنے والے ہوتے، اتنی صلاحیت ہوتی تو یقیناً پوچھتے. لیکن جو امام نے ہمیں بتایا، امام جانتے تھے انسان ترقی کرے گا، انسان بہت آگے چلا جائے گا ظاہری طور پر، لیکن جو نہج البلاغہ ہمارے پاس ہے اس کے اندر جو امام نے ہمیں تعلیم دیا ہے وہ اسکائی اسکریپرز نہیں ہے، وہ راکٹ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انسان بننے کا فارمولہ ہے. کیونکہ امام جانتے تھے انسان ظاہری ترقی کر لے گا، انسان نہیں بن پائے گا. اسی انسان بننے کے لیے آپ دیکھیں کہ نہج البلاغہ، چاہے وہ خطبے ہوں، چاہے وہ لیٹر ہوں، چاہے وہ نامے ہوں، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی سی حکمتیں ہوں، اب انسان کے اپنے اوپر ہے کہ اس کلام کو لیتا کیسے ہے. مثال کے طور پر آج جس دور کے اندر ہم ہیں، سب سے زیادہ انسان کو پریشانی کس چیز کی ہے؟ رزق کی. رزق کو پریشان ہے انسان، کچھ بھی کر لیں آپ. انسان، حالانکہ رزق کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ خدا نے کیا ہے، لیکن ہمیں لوگوں کے وعدوں میں یقین ہے، خدا کے وعدے پہ یقین نہیں ہے. انسان کا ورنہ اب اس ایک رزق کو دیکھ لیں کہ جس کا حصہ انسان کی زندگی میں بہت وسیع ہے. رزق صرف مادی یا میٹلسٹک رزق نہیں ہے، رزق بہت وسیع ہے. انسان کا تفکر، انسان کو علم، انسان کی عبادت، یہ سب رزق ہے خدا کی طرف سے. لیکن ہم کبھی متوجہ ہی نہیں ہوئے کہ یہ بھی رزق ہے. ہم تو سمجھتے ہیں صرف پیسہ رزق ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں خدا ہمارے رزق میں اضافہ کر. کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا میری مناجات اور گڑ گڑانے کے رزق میں بھی اضافہ کر، کہ مجھے رات دے ایسی کہ میں تیری عبادت میں، کوئی عبادت بھی رزق ہے. یہ سجدے بھی پروردگار تیری طرف سے رزق نازل ہو رہا ہے. بڑے بڑے اولیاء آپ کے سامنے عزیزان محترم، آیت اللہ خامنائی فضل اللہ فرماتے ہیں کہ میں پورے سال کا رزق ایام فاطمیہ میں حاصل کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد. خوب یعنی انسان، یعنی اب پتہ نہیں اس رزق کی ڈیفینیشن کیا کیا ہے کہ جو انسان ان ایام میں حاصل کرتا ہے. مولا کائنات رزق کو ڈیفائن کر رہے ہیں بڑے اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے. اب ظاہر ہے امام سے بہتر تو کسی کا علم نہیں ہے. اب کیا ہے، امام فرماتے ہیں رزق و رزقان. رزق جو ہے وہ دو طرح کا ہے، طالب و مطلوب. ایک وہ ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اور ایک رزق وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے. دو ہے. امام نے یہ نہیں بولا کہ 3 ڈیفینیشنیں ہیں، 4 نہیں، صرف 2 ڈیفائڈ کر دیا. رزق 2 ہی ہے. ایک وہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے. من طلب الدنیا، امام فرماتے ہیں کہ جو دنیا کو طلب کرتا ہے اس کو کیا ہوتی ہے؟ اس کو موت آ جاتی ہے، اور زمین اس کو اپنے اندر نگل لیتی ہے. یہ آپ کے سامنے. اب آپ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں، یہ بنا لوں، وہ بنا لوں، یہ بنا لوں، نہ اختتام ہونا ہے، نہ ہوس ختم ہوگی، نہ آپ کے ڈیزائر کمپلیٹ ہوں گے. ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا؟ موت آ جائے گی، زمین آپ کو کھا جائے گی، اور زمین نکال کے پھینک دیتی ہے. آپ کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے ٹائرنٹ، کل میں نے آپ کے سامنے بتایا فرعون جیسی، جس نے جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ ساری اتنی بڑی بڑی، آج بھی انسان رہتا ہے احرام مصر بنے ہوئے انسان، وہ بنی اسرائیل، وہ قومیں، اتنا سب کچھ کہاں گئے؟ قارون کے اونٹوں کے اوپر خزانوں کی چابیاں، خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں. قرآن بیان کر رہا ہے. یہ کوئی فیری ٹیل سٹوریاں نہیں ہے، ہیری پوٹر نہیں ہے جو انسان کے ذہن میں آیا ہوا تو لوگوں نے کہانیاں لکھنا. قرآن بیان کر رہا ہے اتنا خزانہ تھا، زمین میں دھس گیا. شداد 300 سال لگے
جنت بنانے میں کہاں گیا؟ من طلب الدنیا، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا سے کیا کرتی ہے؟ نگل لیتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا کسی اور چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ خوب یہ ہمیں خود سودا کرنا ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں اپنی ایک حدیث میں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ مال سے محبت کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے۔ اور آج ایسی ہے، انسان کو مال سے محبت ہے، یحبون مال سے محبت ہے، اور انسان جو ہے وہ حساب کو بھول گیا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اور ایسی دنیا کا آپ کیا کریں گے۔ خود مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی دنیا کا ہم کیا کریں کہ جس کے حلال کا حساب ہو، جس کے حرام میں عذاب ہو۔ تو خوب یہ کیلکولیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ عزیزان محترم، بہرحال ہم بعض اوقات اپنی زندگی میں اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے، یہاں پر بہرحال انسان کرتا ہے، ادھر حساب دینا ہے آپ کو، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ بغیر حساب کے چلا جائے۔ یہ اتنا آسان تو نہیں ہے لیکن مشکل بھی نہیں ہے۔